کہ یار یہ جو لائیو سٹریمنگ ہے نا سپریم کورٹ کی، پاکستان اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. میری بدقسمتی. آپ تو آزادی اظہار رائے کے خلاف ہیں پھر اس کا مطلب؟ جی بالکل آزادی اظہار رائے کا خلاف ہوں، اور یہ مذاق بہت ہو گیا ہے، یہ مذاق بہت ہو گیا ہے. آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے. آنریبل ججز صاحب اب باقاعدہ اپنے ریمارکس میں یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ صحافی عدالت میں ہوئے دلائل وغیرہ کو رپورٹ کیا کرے، فیصلے نہ لکھا کرے. یہ الیکشن جو ہوئے ہیں یہ فارم 45 والے ہیں یا 47 والے ہیں. ایسے ماحول کے اندر ایک لائیو سٹریمنگ ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ خواتین کی نشستیں یہ جو مخصوص ہیں یہ ہماری ہیں. اب سے لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے، گھر گھر یہ کہانی پہنچ گئی نا کہ سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. کسی نقطے پہ اتفاق نہیں ہے. یہ ہے نا، یہ بن گیا نا پرسپشن. ہرحال اگر آپ کا اندر بیرسٹر عدنان حیدر اگر مچل رہا ہے کہ آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ جی آپ سماعت مکمل ہو گئی ہے تو ممکنہ فیصلے کیا ہو سکتے ہیں، اے بی سی. بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا بھیا. اس رویے کو میں متوازی عدالت لگانا کہتا ہوں، اور یہ مذاق بہت ہو گیا ہے، یہ مذاق بہت ہو گیا ہے. آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے. آنریبل ججز صاحب اب باقاعدہ اپنے ریمارکس میں یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ صحافی عدالت میں ہوئے دلائل وغیرہ کو رپورٹ کیا کرے، فیصلے نہ لکھا کرے. پرسپشنز تو بنائی جا سکتی ہیں نا. اب سوشل میڈیا آپ نہیں دیکھتے، آپ کا مسئلہ ہے. آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے کتنے کچھ. مصیبت یہ ہے کہ اگر سوشل میڈیا ایک پرسپشن بنا دے تو فیصلہ تو نہ آئے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ آپشن تو ہو سکتے ہیں نا، کئی ایک آپشن یہ بی سی، اس میں بات ہو سکتی ہے. نہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں ہرگز یہ حق حاصل نہیں تھا کہ ہم یہ کہیں اب کیا آپ نے نکالا. میں اسی لیے میں پہلے دن سے میں نے اپنے تحفظات کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا کہ یار یہ جو لائیو سٹریمنگ ہے نا سپریم کورٹ کی، پاکستان اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. میری بدقسمتی. آپ تو آزادی اظہار رائے کے خلاف ہیں پھر اس کا مطلب؟ جی بالکل آزادی اظہار رائے کا خلاف ہوں. امریکہ میں نہیں ہوتی کیا لائیو سٹریمنگ؟ ابھی ہم اتنے میچور نہیں ہوئے، سپریم کورٹ نہیں ہوتا. عدالتوں کی تو ہوتی ہے نا سر. امریکہ میں سپریم کورٹ کی کاروائی لائیو نہیں ہوتی. لیٹ می ریپیٹ اٹ اگین. ہم نے بڑا قدم اٹھایا ہے نا. جی ظاہر ہے، ہم ان سے پہلے چاند پر بھی پہنچے تھے، آپ کو یاد ہوگا. تو اسی لیے اتنی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ ہم سے وہ ناراض ہو گیا، پھر وہ دیکھنا پڑتا ہے میں دوربین سے کہ رویت ہلال کریں یا نہ کریں. تو میں کوئی سیریس بات کر لیں یار میرے بھائی. عرض یہ ہے کہ ہر معاشرے کی ایک مخصوص ثقافت ہوتی ہے. ہم بنیادی طور پر انتہائی ڈیوائیڈڈ قوم ہیں، اور 2010-11 سے ہمارے اندر باہمی نفرتیں مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ادھر اور تخت یا تختہ. ٹھیک ہے، یا عدنان درست ہے یا نصرت درست. 2011 سے وہ جب سے نیا پاکستان کی تعمیر سونامی جب سے آیا تھا، اور جب سے پھر اس پہ وہ ذمہ دار نہیں، اس کے بعد پھر سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال ہونا، اور پھر ایک سارا وہ جو ایک ہلچل مچی. ٹھیک ہے. اور یہ پوری دنیا میں ہوا ہے، خالی ہمارے ہاں نہیں ہوا ہے. انڈیا میں بھی ہیٹریڈ کی ایک پالیٹکس کو فروغ پایا. بورس جانسن کیا تھا، یہ سب سوشل. اب سن لیں میری بات. صرف میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے معاشرے میں جہاں پر کہ لوگ یوں کر کے ڈیوائیڈڈ ہو چکے ہوں، لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے. نظر بظاہر ایک لیگل ایشو ہے. نظریاتی اختلاف ہر جگہ ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ لائیو سٹریمنگ ہی بند کر دیں. لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں سپریم کورٹ کی نہیں ہو رہے. لوگ ایجوکیٹ ہونے کے بجائے جو آپ یعنی پرسپشنز کی آپ بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کو تھوڑا سا پھر عقل بھی استعمال کریں نا. جائیے گلی میں جائیے، مائک پکڑے، ہم دکھا نہیں سکتے، اور کہ جی آپ کے خیال میں کون سے جج آج کل ان کے ریمارکس جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حق و صداقت کی بات کر رہے ہیں؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ بھائی دنیا بھر میں متفقہ فیصلے بہت کم آتے ہیں، 3-2 4-2 بہت کم ہوتا ہے متفقہ. یہ بھی ہوا ہے کہ 5 آنریبل ججز نے ایک فیصلہ دنیا بھر میں، ایک نے مخالفت کی، نوٹ آف ڈسینٹ لکھا. لیکن چونکہ وہ لائیو سٹریمنگ نہیں ہو رہی ہوتی نا، اب یہاں پہ ایک انتہائی ایک سینسٹیو ایشو جس نے پوری قوم کو یوں باندھ کے رکھا ہوا ہے. سوال ہے کہ جی یہ الیکشن جو ہوئے ہیں یہ فارم 45 والے ہیں یا 47 والے ہیں.
ایسے ماحول کے اندر ایک لائیو سٹریمنگ ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ خواتین کی نشستیں یہ جو مخصوص ہیں یہ ہماری ہیں، اس میں جو آنریبل جج کچھ اس طرح کے اشارہ دیتے ہیں کہ وہ اس بات کو کنسیڈر ذرا سمپیتھیٹیکلی کرنے کو تیار ہیں، تو ان کے بارے میں تاثر ہے کہ صاحب دیکھا نا ڈٹ کے کھلو گا، واہ جی واہ. جو اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھی کیسے، اور پیور وہ بھی قانونی بنیادوں پہ سوالات دونوں اٹھا طرف رہے ہیں. قانونی بنیادوں پر ریمارکس ان کے لیے یہ ہے کہ یہ تو تھوڑا سا لگتا ہے کہ جی حکومت کے ساتھ ہے. دس از ناٹ دا، یہ تو مقصد ہی نہیں تھا لائیو نا. سٹریم نہ ہوتا، اس پہ صحافی رپورٹ کر رہے ہوتے تب بھی یہی ری ایکشن ہوتا تھا. پرسپشن تو کسی نہ کسی کے بارے میں بن ہی جاتا ہے. نصرت جاوید کا اپنا پرسپشن ہے لوگوں کے ذہن میں. اس پرسپشن کو بدقسمتی سے ہم لوگ آئیے فیس کریں. یہ ہم نے وہی بیماری لی جو ہم افتخار چودھری کے زمانے میں کرتے تھے. صبح سے لے کر شام تک وہ اپنی پہلے عدالت لگائے رکھتے تھے، شام میں 7 بجے کے بعد ہم متوازی عدالت لگا کے. وہ بھائی عدالت کے علاوہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں عدالت کے سوا. کیا ہو گیا آپ یہ تو آپ کے پورا میڈیا ڈسکورس جو ہے وہ عدالتی کاروائی ڈسکس کر رہی ہے. لیکن یہ بھی تو افسوسناک امر ہے کہ آپ نے ایک اینگل اٹھایا اور اس پہ ہر روز مجھے میری کلاس لیتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. کیا آپ کو اس پورے کیس میں کچھ اور ملا ہی نہیں؟ نہیں، کچھ اور نہیں ملا. میں اگر ملا بھی ہو تو میں کون ہوتا ہوں. ہاں مجھے یہ ہے کہ مجھے افسوس ہوا ہے کہ کیوں یہ لائیو، مثال کے طور پر اب یہ کہ جب سے لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے گھر گھر یہ کہانی پہنچ گئی نا کہ سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. کسی نقطے پہ اتفاق نہیں ہے. یہ ہے نا، یہ بن گیا نا پرسپشن. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ ہوتا ہے، ابھی اختلافات ہیں. ابھی حال ہی میں جو ریپبلکن ججز تھے جو ٹرمپ کے لگائے ہوئے، انہوں نے ٹرمپ کو ریلیف دیا. جو ڈیموکریٹس تھے انہوں نے مخالفت کی ہے. تو وہاں تو نہیں ہنگامہ ہوا، وہاں تو نہیں CNN پہ بحث ہو رہی اور نہ ہی سوشل میڈیا پہ کردار کشیاں شروع ہوئی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات.